بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ KJLC کیوشو جیپنیز لینگویج سینٹر کے پلیٹ فارم سے میں ہوں علی رضا سپرا، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے تائیدس اور ہوشیدس۔ تائیدس اور ہوشیدس دونوں کا مطلب ہے چاہتا ہوں۔ جب آپ خواہش کا اظہار کرتے ہیں تو آپ تائیدس یا ہوشیدس کا استعمال کرتے ہیں، لیکن تائیدس کا استعمال آپ کب کرتے ہیں اور ہوشیدس کا استعمال کب کرتے ہیں، اسی کے بارے میں آپ جانیں گے آج کے لیکچر میں۔ تائیدس کا مطلب ہے چاہتا ہوں، وانٹ، لیکن اس کا استعمال ہوتا ہے ورب کے ساتھ۔ ورب کہتے ہیں فعل کو۔ اگر آپ وربس کی کائنڈز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، چاہے وہ گودان ورب ہو، ایچیدان ورب ہو یا irregular ورب ہو، وہ تمام لیکچرز میرے یوٹیوب چینل میں موجود ہیں، آپ وہاں سے وہ لیکچر سن سکتے ہیں تاکہ آپ کو گودان ورب، ایچیدان ورب اور irregular ورب کے بارے میں پتہ چل سکے۔ جاپانی زبان کے اندر ورب کی پہچان یہ ہے کہ اس کے ساتھ آتا ہے مس۔ جب آپ نے تائیدس لگانا ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جس کے ساتھ مس آئے گا، مس کو آپ نے ختم کر کے تائیدس میں کنورٹ کر دینا ہے۔ دیکھیں یہ سارے میں نے گودان ورب، ایچیدان ورب اور irregular verbs لکھی ہے۔ ایک کو میں آپ کو سمجھانے کے لیے چینج کروں گا تائیدس میں، باقی کی آپ نے پریکٹس خود سے کرنی ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں تاکہ میں آپ کو اس حوالے سے مزید گائیڈ کر سکوں۔ آؤ کا مطلب ملنا، یہ ہے ڈکشنری فارم۔ اس کو پہلے ہم کنورٹ کریں گے مس فارم میں، تو بن جائے گا آئی مس۔ اب اسی کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے تائیدس میں۔ کیسے کریں گے؟ آئی مس کو میں نے ختم کیا اور تائیدس لگا دیا۔ آؤ کا مطلب ملنا، آئی مس کا مطلب ملتا ہوں، اور جب ہم اس کو تائیدس میں کنورٹ کریں گے آئی تائیدس، تو اس کا مطلب بن جائے گا ملنا چاہتا ہوں۔ علی ملتا ہے، آری ساموا آئی مس۔ اس کو ہم کیسے کنورٹ کریں گے ملنا چاہتا ہوں میں؟ آری ساموا آئی تائیدس۔ آئی مس کو آئی تائیدس میں ہم نے کنورٹ کر دیا۔ اس کے بعد ہم کنورٹ کریں گے نومو کو۔ نومو کا مطلب ہے پینا، نومی مس پیتا ہوں، نومی تائیدس پینا چاہتا ہوں۔ علی پانی پیتا ہے، آری ساموا میزو او نومی مس۔ او کا استعمال کب کرتے ہیں؟ جب آپ کے فکرے کے اندر آبجیکٹ آ جائے تو آبجیکٹ کے بعد آپ او کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ جو او ہے وہ آبجیکٹ مارکر ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا جو آبجیکٹ ہے، جو ہمارا مقصد ہے، وہ ہے پانی۔ پانی کو کہتے ہیں جاپانی زبان میں اندر میزو، تو میزو کے بعد آ گیا او، آری ساموا میزو او نومی مس۔ اسی کو ہم کنورٹ کر دیں گے پینا چاہتا ہوں میں۔ تو علی پانی پینا چاہتا ہے، آری ساموا میزو او نومی تائیدس۔ نومی مس کو نومی تائیدس میں جب ہم نے کنورٹ کر دیا تو اس کا مطلب بن گیا پینا چاہتا ہوں۔ یہاں سے ہم لیں گے تابیروں کو۔ تابیروں کا مطلب ہوتا ہے کھانا، تابے مس کھاتا ہوں، تابے تائیدس کھانا چاہتا ہوں۔ علی کھانا کھاتا ہے، آری ساموا گوہان او تابے مس۔ جب ہم نے اس کو کنورٹ کیا کھانا چاہتا ہوں میں، تو علی کھانا کھانا چاہتا ہے، آری ساموا گوہان او تابے تائیدس۔ تابے مس کو تابے تائیدس میں ہم نے کنورٹ کر دیا۔ جب آپ کسی کام کی خواہش کرتے ہیں یا چاہتے ہیں، چاہتا ہوں کا استعمال کرتے ہیں، تو تب آپ کیا کرتے ہیں؟ خواہش کا اظہار جب آپ ورب کے لیے کرتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تائیدس کا استعمال کریں گے۔ لیکن جب آپ خواہش کا اظہار ناؤن کے لیے کریں گے تو پھر کیا کریں گے جی؟ ہوشیدس کا آپ استعمال کریں گے۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ ہوشیدس سے پہلے آپ نے گا کا استعمال کرنا ہے۔ اس لیے میں نے یہ گا یہاں پہ لکھ دیا ہے تاکہ آپ جب بھی ہوشیدس کا استعمال کریں تو آپ کے ذہن میں ہو کہ ہوشیدس سے پہلے آپ نے گا کرنا ہے۔ ہوشیدس یہ میں نے رومانچ میں لکھا ہے۔ ہوشیدس مطلب کیا ہے؟ چاہتا ہوں۔ یہاں پہ مطلب کیا ہے؟ چاہتا ہوں۔ یہاں پہ مطلب کیا ہے؟ چاہتا ہوں۔ لیکن فرق کیا ہے؟ آپ نے ورب کے ساتھ ہوشیدس کا استعمال نہیں کرنا، آپ نے ہمیشہ ہوشیدس کا استعمال کرنا ہے ناؤن کے ساتھ۔ علی کار چاہتا ہے، علی کی خواہش کیا ہے؟ ناؤن کی۔ خواہش ہے ناؤن کی، کار ہے ناؤن، تو آئے گا علی آری ساموا کار کرما گا ہوشیدس۔ یہاں پہ تائیدس نہیں آئے گا۔
کیونکہ ناؤن ہے، ناؤن کے ساتھ ہمیشہ آپ نے لگانا ہے ہوشی دس، لیکن ہوشی دس سے پہلے آپ نے گا کا استعمال کرنا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں یہ فرق کیا ہے، علی کار چاہتا ہے، آری ساموا کرما کا ہوشی دس۔ اب یہاں پہ علی کار چلانا چاہتا ہے، علی کار چلانا چاہتا ہے تو یہاں پہ ہم یوز کریں گے تائی دس کو، آری ساموا کرما او انتن شتائی دس۔ کار کیا ہے ناؤن اور کار چلانا کیا ہے کام، وہ ہے فعل۔ کار چلانے کی جب بات آئے گی تو پھر ہم تائی دس کا استعمال کریں گے اور یہ والا فارمولا یوز کریں گے، مس کو ختم کر کے تائی دس۔ لیکن جب ناؤن کی بات آئے گی تو ناؤن کے بعد ہم گا ہوشی دس کا استعمال کریں گے۔ اگر ناؤن کے بعد آپ نے تائی دس لگا دیا تو پھر بھی آپ کا فکرہ غلط ہو جائے گا، اگر آپ نے ورب کے بعد ہوشی دس لگا دیا پھر بھی آپ کا فکرہ گرامیٹیکلی غلط ہو جائے گا۔ تو دوسری ایگزامپل کے ساتھ ہم اس کو واضح کرتے ہیں، دیکھیں یہاں پر میں نے لکھا ہے ان تین شروع گاڑی چلانا، ان تین شتائی دس گاڑی چلانا چاہتا ہوں۔ دوسری جو ایگزامپل ہے اس کو میں نے یہ لکھا ہے علی گھر چاہتا ہے، گھر کی خواہش رکھتا ہے علی، تو علی ساموا اونچی گا ہوشی دس۔ اب دوسری ایگزامپل میں کیا ہے، علی گھر خریدنا چاہتا ہے، علی گھر تو چاہتا ہے لیکن گھر کو خریدنا چاہتا ہے، تو علی ساموا خریدنا ہے وہ، اس کو ہم کہتے ہیں کاؤ خریدنا، خریدتا ہے کائی مس، کیونکہ مس آ گیا، مس کو ہم نے کاٹ کے اس کو ختم کر کے تائی دس لگا دینا ہے، علی ساموا اونچی او کائی تائی دس، علی گھر خریدنا چاہتا ہے۔ تو یہ آج ہم نے تائی دس اور ہوشی دس کا فرق جانا کہ ان دونوں کا مطلب چاہے سیم ہے لیکن تائی دس کا استعمال ہم کرتے ہیں ورب کے ساتھ اور ہوشی دس کا استعمال ہم کرتے ہیں ناؤن کے ساتھ۔ اگر آج کے لیکچر میں آپ کو تائی دس اور ہوشی دس کے حوالے سے کوئی مسئلہ سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ساری میں نے ایگزامپلز لکھی ہیں، آپ نے ان کو کنورٹ ضرور کرنا ہے تائی دس میں، ہوشی دس کے حوالے سے بھی آپ اپنے سے فکرے ضرور بنائیں، اگر سمجھ نہ آئے تو ضرور پوچھیے۔ اسی کے ساتھ علی رضا اسٹرا کو اجازت دیں، ہمیشہ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں اور میرے چینل KJLC کیوشو جیپنیز لینگویج سینٹر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔